آسمانی خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو اور اس کا فضل آپ کو چاروں طرف سے گھیرے رہے، تاکہ آپ اس زمین پر رہتے ہوئے اس زمینی زندگی میں اس خدا کی مرضی کو اس زمین پر پورا کرنے کے لیے اس کی روحانی قوت سے لبریز رہیں۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور بابرکت نام میں تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر جاوید نائک کا سلام پہنچے۔ معزز مومنین، ہم انجیلی سفر میں آپ کے ساتھ ہیں اور روزوں کے ایام اور عید قیامت المسیح کے خصوصی پروگرام کے 8ویں حصے میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا سواگت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اسی وقت اسی ویڈیو کے دوران اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز، گزشتہ اور آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور کلام مقدس میں سے ہمارے ساتھ سیکھ سکیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے پچھلے پروگرامز میں یہ جانا کہ مسیح یسوع نے قبل از وقت اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ ابن آدم سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں اور شرع کے عالموں کے ہاتھوں دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہونے کے لیے پکڑوایا جائے گا اور تیسرے دن قبر میں سے زندہ کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو باغ عدن میں آدم اور حوا سے سرزد ہوا، اور اس گناہ کی وجہ سے بنی نوع انسان پر موت کو مقرر کر دیا گیا، اور ابلیس نے آخر کیوں ایسا کیا کہ آدم اور حوا کو عدن میں ورغلا کر ان سے خدا کی حکم عدولی کروائے۔ اور ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ ابلیس کون ہے اور خدا نے کیوں اسے آسمان سے اس کے فرشتوں سمیت اس کے حامیوں سمیت نیچے زمین پر گرا دیا۔ اور ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ دے کر بنی نوع انسان کے لیے جو کفارہ ادا کیا، اس کی کیوں ضرورت تھی۔ ان سارے سوالات سے متعلق سچائیوں کو جاننے کے لیے ہمیں ان باتوں کے پس منظر میں یعنی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین، عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو خلق کیا تو لوسیفر فرشتہ، جو ابلیس یعنی شیطان کہلاتا ہے، اسے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اور اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سبب سے خدا نے ابلیس کو یعنی شیطان کو اس کے فرشتوں سمیت اپنی حضوری سے خارج کر دیا۔ آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا تبارک و تعالی سجدہ کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، اور حوالہ نوٹ کر لیجئے گا۔ حوالہ خروج کی کتاب سے ہے، اس کا 20واں باب ہے اور اس کی 3 آیت سے ہم مطالعہ کریں گے۔ اور یہاں پر خدا کے وہ 10 حکم ہیں جو خدا نے موسیٰ کو دیے تاکہ وہ بنی اسرائیل میں ان 10 احکام کو رائج کرے جو شریعت کی 5 کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم ان احکام میں سے سب سے پہلے حکم پر غور کریں گے، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں
اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ شریعت کا سب سے پہلا حکم ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیا، اور اس شریعت میں 10 احکام ہیں جو بائبل مقدس میں شریعت کی 5 کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ تو خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ نہ کرنا۔ اس بات کی یہاں تصدیق ہوتی ہے کہ خدا کی فطرت میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کسی کو بھی ایسا حکم جاری کرے، کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ اس سے نہ تو پھرتا ہے اور نہ ہی اس کے مخالف کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ خدا کی ہر ایک بات دائمی ہے، ازل سے ابد تک قائم رہنے والی۔ بائبل مقدس میں کہیں پر بھی ایسی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ خدا نے شیطان سے، ابلیس سے کہا ہو کہ تو آدم کو سجدہ کر، اور اس نے نہیں کیا تو خدا نے اسے اپنی حضوری سے خارج کر دیا۔ اس آیت سے متعلق تمام حوالہ جات آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑھنے کو ملیں گے۔ آئیں بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا نے لوسیفر فرشتے کو، جو کہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور اول اور کامل تھا، خدا نے اس کی کس غلطی کی وجہ سے اسے اپنی حضوری سے خارج کیا۔ ہم بڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب کی جانب، اور یسایہ نبی اس بات کی وضاحت کرتا ہے، اور یسایہ نبی کی کتاب کے 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے۔ یسایہ نبی کی کتاب ہے، اس کا 14واں باب ہے، اور اس کی 13ویں آیت سے میں مطالعہ کرنا چاہوں گا۔ وہاں لکھا ہے، تیری شان و شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پاتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ جی معزز ایماندارو، یہی وہ بات ہے جس کے سبب سے لوسیفر، جو خدا کا سب سے عظیم فرشتہ تھا، خدا نے اسے اپنی حضوری سے خارج کر دیا، کیونکہ اس نے خداوند عظیم کے حضور تکبر کیا اور خداوند سے اپنا تخت اونچا کرنے کی خواہش کو اپنے دل میں رکھا، اور خدا کی مانند بننے کا کبیرہ گناہ کیا، کیونکہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خدا کی مانند ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خدا کی مانند بنا سکتا ہے، جو کہ لوسیفر فرشتے نے اس خواہش کو اپنے دل میں رکھا، اور اس کے اندر یہ تکبر پیدا ہوا، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتے موجود تھے جو اس بات پر متفق تھے، جو اس کے ساتھ خدا سے بغاوت کرنے کے لیے تیار تھے۔ تاہم خدا نے اس کو اس کی اس غلطی پر، یعنی کہ اس خواہش پر جو اس نے خدا کے خلاف اپنے دل میں رکھی، اس کے حمایتی فرشتوں کے ساتھ جو اس کے گروہ میں شامل ہو چکے تھے، اور جنہوں نے لوسیفر کے ساتھ مل کر خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا، ان سب کو اپنی حضوری سے خارج کر دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ اور اس دوران آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی، اور خدا کا جنگجو فرشتہ میکائیل اپنی فوج کے ساتھ
ابلیس اور اس کے حواری فرشتوں کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلا اور وہ آپس میں لڑے اور ان پر غالب آئے، اور پھر آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی اور ان کو آسمان سے نیچے گرا دیا گیا۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، مکاشفہ کی کتاب ہے، اس کا 12واں باب ہے اور 7ویں آیت سے مطالعہ کر لیجئے گا۔ اور جب وہ زمین پر گرا دیے گئے تو قدرت کے اس نظام میں جو خدا نے ترتیب دیا تھا، اس نظام کو بگاڑنے اور تباہ کر دینے کا عزم لیے لوسیفر اور اس کے حامی فرشتے زمین کی انتہا تک پھیل گئے اور خدا کے خلاف محاذ آرائی میں بڑھنے لگے اور ہر طرح کی نیکی اور راستی کے دشمن بن گئے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، اعمال کی کتاب ہے، اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ معزز ناظرین، ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے ان تمام حقائق کو جانیں گے جو خداوند یسوع مسیح کے کفارہ سے متعلق ہیں، اور اس ساری سٹوری پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، ابلیس کے سارے کارناموں کے بارے میں جانیں گے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہم جانیں گے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے متعلق اس وقت وقوع میں آئی تھیں۔ اگلے پروگرام اور اگلی ویڈیو تک پاسٹر جاوید نائی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔